ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں اور تیسری صورت شریفہ سورہ آل عمران کا یہ دوسرا رکوع ہے جو 11 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور یہ لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ جیسے فرعون والے اور وہ لوگ
جو ان کے پہلے گزرے ان سب نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، اور پھر انہیں پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو کفر پر اڑے ہوئے یہ بات فرما دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ان دو گروہوں میں جو آپس میں برسر پیکار ہوئے یا جو آپس میں بھیڑے، اس میں سے ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو انکاری تھا وہ ان لوگوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ وہ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کو وہ چاہے۔ اب بے شک اس میں انتہائی عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے۔ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے محبت خواہشات کی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور مال کے ڈھیر، سونے اور چاندی کا ڈھیر، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں بتا دوں وہ چیز جو ان سب سے بہتر ہو؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے اس کی خوشنودی، واللہ اللہ سارے بندوں کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ ان کا قول یہ ہوتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے آپ پر، بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ گواہی دی اللہ نے خود اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس اللہ کے جس نے کائنات کے نظم کو انصاف کے ساتھ قائم رکھا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو دراصل دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس اختلاف کی وجہ جو تھی بغیم بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اب بھی اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرمائیے کہ میں اور میرے ماننے والے ہم سب نے اسلام کو قبول کر لیا، یعنی ہم نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ فرمائیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور یہ ان پڑھ لوگ جو ہیں ان سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہو؟ جس کسی نے
اور جس کسی نے اپنا سر جھکا دیا یا جس کسی نے اسلام قبول کر لیا تحقیق وہ ہدایت پا گیا، اور اگر وہ رخ پھیرتے ہیں تو آپ کے ذمے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ان 11 آیات بینات کا ترجمہ جو اس رکوع میں ہے۔ اس ترجمے کو سماعت فرمائے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہر آیت میں رب تعالیٰ نے الگ الگ مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے خادم نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے والے الحمدللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لے آئے ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے، تو یہاں کی آبادی مکے کے مقابلے میں الگ تھی۔ مکے کی بڑی آبادی جو تھی وہ مشرکین پر مشتمل تھی، شرک کرنے والے، اکا دکا کوئی اہل کتاب، کوئی یہودی، کوئی اکا دکا، وہ کوئی قابل شمار نہیں۔ لیکن مدینہ طیبہ کی آبادی جو تھی وہ تو اہل کتاب کی آبادی سے بھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی آبادیاں، یہود کی بھی نصارہ کی بھی، مشرکین بھی تھے۔ اوس اور خزرج جو 2 قبائل کا نام آپ سنتے ہیں، یہ دونوں مشرک قبیلے تھے، لیکن یہاں پر یہود اور نصارہ بڑی تعداد میں تھے۔ اس لیے اس صورت شریفہ میں جو آپ بطور خاص یعنی خطاب دیکھیں گے وہ اہل کتاب سے ہے۔ دیکھو، ایک وہ قوم جو آسمانی دین سے واقف ہو، اس نے آسمانی دین کا کیا بنایا اس سے بحث نہیں، اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کائنات کے بنانے والے رب نے اپنے انبیاء کو اس زمین پر مبعوث فرمایا اور ان نبیوں پر اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ یہ آبادی جو رہے گی، یہ لوگ جو رہیں گے، یہ مشرکوں کے مقابلے میں قدر غنیمت رہیں گے۔ اس لیے کم سے کم وہ جانتے تو ہیں کہ نبی کیا ہے، کتاب کیا ہے، اور مشرک جو ہے نا وہ تو چند رسموں کو جانتا ہے، اور اس کو شرک کی گندگی اور شرک میں جو ذلت ہے، جو گراوٹ ہے، وہ اتنا گرا دیتی ہے ذہنی طور پر اور عقلی طور پر کہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا جلدی، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا، اس لیے کہ وہ کتاب کوئی نہیں جانتا، وہ نبوت کیا ہے وہی نہیں جانتا۔ اس کے مقابلے میں اہل کتاب جانتے ہیں۔ اس لیے اس رکوع میں بھی اور یہ پوری صورت شریفہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس میں تو باقاعدہ اس مباہلے کا بھی تذکرہ ہے جو اہل نجران کے ساتھ پیش آیا تھا واقعہ۔ انشاءاللہ وہ آیت شریفہ جب آئے گی اس وقت اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ آج کی پہلی آیت شروع ہوتی کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ آدمی کو جو عام طور سے گھمنڈ ہوتا ہے، جس پر اس کو بہت غرہ ہوتا ہے، کس کو؟ عام انسان، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسلمان اور گھمنڈ یہ 2 چیزیں اکٹھے نہیں ہوتی۔ مسلمان کو گھمنڈ کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان کو سارا توکل اور بھروسہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس لیے نہ یہ کبھی ہمت ہارتا، نہ کبھی پس ہمت ہوتا، نہ ہائے واویلا کرتا۔ اگر خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ مسلمان کی شان کے خلاف ہے ہائے واویلا کرنا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کل من عند اللہ، جو کچھ مجھ پر پڑ رہا ہے وہ سب کا سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو مجھے کسی چیز میں ہے جو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا وہ میری پسند سے بہتر ہے۔ یہ سمجھ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک میری پسند ہے اور ایک میرے رب کی پسند ہے۔ میں ایسا چاہتا تھا، میرا رب وہ چاہتا ہے جس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان والا ہونے کے ناطے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے رب کی پسند کو اپنی پسند کے اوپر ترجیح دے دوں اور اس کو قبول کروں۔ یہ مومن کی۔ لیکن عام انسان، مومنوں کے سوا، ان کو جو گھمنڈ ہوتا ہے، ارے کوئی بھی پریشانی آئے گی تو کیا ہوا، میرا مال، میری بھری ہوئی تجوریاں، میرا بینک بیلنس،
اور پھر میرے آل اولاد کا جتھا۔ اس لیے دو چیز کا خاص یہاں تذکرہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافروں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دل سے ڈرا رہے ہیں، جس عقیدہ آخرت کو وہ انسانیت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، اس آخرت کے میدان میں اس کی حاضری کیسی ہوگی؟ یہ اپنے مال متاع، اپنے ساز و سامان، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جائے گا؟ ارے وہاں کیسے جائے گا؟ ایک سوچنے کی بات، کیسے جائے گا؟ جیسے وہاں کے راستے پر چل پڑا۔ وہ کیسے چل پڑا؟ جب وہ اس دنیا میں گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر، تو کس طرح گیا؟ کون اس کے ساتھ گیا؟ اس سے قطع نظر کہ اس کو دفن کیا گیا، اس کو جلایا گیا، اس کو دریا میں پھینکا، کچھ بھی کیا گیا، گیا کیسا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو کتنا ذلیل اور کتنا غلط۔ تو گیا جب اس دنیا میں تو اکیلا گیا نا، کہاں تیرا بینک بیلنس اور تیری تجوری اور تیرا مال کا ڈھیر، اور تیری آل اولاد میں سے کون گیا تیرے ساتھ؟ کوئی نہیں گیا نا۔ تو جب تو اکیلا گیا تو ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا بھائی؟ جب تو اکیلا گیا تو اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا نا۔ اور وہاں پر الحمدللہ ہر صاحب عقل، جس کی عقل جگہ پر ہو، عقل پر اگر شیطان ڈاکہ ڈال دے تو پھر بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ عقل جگہ پر ہو تو وہ اس بات کو مانے گا کہ وہ دن جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، وہاں جاتے جاتے آدمی کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو جلا دیا، خاک بن گیا، اڑا دیا، دفن کر دیا۔ کچھ سال کے بعد جب اس کو کھودیں گے تو وہاں کیا ملے گا؟ کچھ رہتا ہے؟ سب کا سب فنا ہو گیا۔ اور اس مردے کو، اس مرنے والے کو اللہ اپنی قدرتوں سے دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس طرح زندہ کریں گے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص راہ فرار اختیار کرے گا۔ یہاں پر انسان کی فطرت اللہ نے بنایا ہے کہ کہیں پر بھی ہوں ہمارا پہچان کے ہمارے رشتہ دار بن، ارے او خان صاحب، ارے فلاں صاحب، ارے آپ تو درس میں آتے ہیں، ارے مولانا آپ کہاں؟ آدمی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس میدان کا تذکرہ رب نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ آدمی یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو سب کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ آدمی بیوی جو ہے اس کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بے غیرت نہیں ہونا چاہیے آدمی نے بیوی کے بارے میں، باغیرت ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے۔ بیوی کو بارے میں ہر آدمی حساس ہوتا ہے، برابر قدرت کا قانون ہے۔ وہاں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہاں اس کا مال اور اولاد کا کہیں پتہ ہی نہیں رہے گا تو کام کیا آئیں گے؟ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ جو اپنے مال اور اپنی اولاد پہ بڑا غرور اور گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا مثال بیان، جیسے آل فرعون اور وہ لوگ جو ان کے پہلے ہوئے۔ اب یہ چونکہ اہل کتاب تھے، یہاں کی آبادی اہل کتاب، اس لیے وہ فرعون کو جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے، نصارہ بھی جانتے تھے کہ فرعون کون تھا، اس کا کیا حشر تھا مصر میں۔ اس لیے رب نے فرمایا کدأب آل فرعون۔ یہاں پر دنیا میں اگر اپنے سارے مال اور سارے جتھے کے بعد بھی کسی کو برباد ہوتے تم دیکھنا چاہتے ہو تو فرعون کو دیکھو۔ فرعون کو دیکھو، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تھا، اور اس کو جو مال اور دولت ہم نے عطا فرمایا تھا وہ سب کا سب تھا نا اس کے پاس، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو فنا کے گھاٹ کیسے اتارے؟ تو فرمایا کدأب آل فرعون، وہ اسی طرح کا حال جیسا فرعون والوں کا ہوا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان کے پہلے ہوئے۔ دیکھو قرآن شریف نے چند اقوام کے تذکرے، چند اقوام کے
یہ دنیا کی تو عمر بہت لمبی ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ تک بہت طویل وقفہ ہے۔ اب اس میں نہ جانے کتنی قومیں زمین پر آباد کی گئیں اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار، اللہ بہتر جانے۔ اس لیے آپ کا خادم قرآن شریف کی روشنی میں یہ بات کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے پوری انسانی تاریخ میرے پاس موجود ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر پوری انسانی تاریخ کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے جاننا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس قرآن میں ایک آیت شریفہ علم یاتکم نبأ الذین من قبلہم علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم ابراہیم علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم، اس کے بعد کچھ نام ہیں اقوام کے، اور اس کے بعد فرمایا والذین من بعدہم، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتے ہی نہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، قرآن کے ایک لفظ میں معنی میں ادھر ادھر ذرا بھی آدمی نے کیا ہوش اس کے ایمان پہ فرق آ جائے۔ رب نے فرمایا والذین من قبلہم یا والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہو گزرے انہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اس کا معنی قومیں آباد کی گئی زمین پر، اور اس کے بعد ان کے پیغمبر بھیجے گئے، قوموں نے انکار کیا، اور پورے کے پورے قوم کو اس طرح فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ تاریخ کے اوراق میں بھی ان کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ جب رب نے فرما دیا لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، تو ہمیں اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ اسے آپ انداز فرمائیں گے تاریخ انسانیت اگر پوری طرح محفوظ کہیں ملے گی تو صرف اللہ کی کتاب میں۔ یہ آگے ارشاد فرمایا جیسے فرعون والے والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے تھے، وہ جن اقوام کا تذکرہ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنایا سورہ ابراہیم کی، کذبوا بآیاتنا، ان سب کا جرم کیا تھا؟ ساری اقوام جو اس زمین پر آباد ہونے کے بعد فنا کے گھاٹ اتار دی گئیں، ان سب کا ایک اور ایک ہی جرم تھا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا۔ آیتوں سے مراد یاد رکھیں، آیت یعنی نشانی، آیت یعنی نشانی، وہ معجزات جو حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں وہ بھی آیتیں کہلاتی ہیں۔ پھر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس وقت کے نبی پر، جو صحیفہ نازل فرمایا، اس کی آیتوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ خود نبی کی ذات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، خود نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ، اس لیے فرمایا کذبوا بآیاتنا، جو فنا کیے گئے اس زمین پر ان کا جرم تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے انہیں پکڑا، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت ہی سخت عذاب۔ یہاں کیا مراد اس سے؟ اے اہل کتاب، تم میرے نبی کے ذریعے پیش کی گئی دعوت حقہ کی تکذیب کر کے اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہو۔ میں نے اس کے پہلے بھی کسی وقت یہ بات عرض کیا تھا، اور ہمیں قرآن شریف پڑھیں، آپ کے بھی سامنے یہ مضمون ہے۔ پچھلی اقوام کے تذکرے سورۃ الاعراف میں پچھلی اقوام کے تذکرے فرمائے، قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، سب کا تذکرہ، اور ان سب کے بعد نتیجے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستی کے رہنے والوں نے، جن کی داستانیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہوتا اور ہمارا تقوی اختیار کر لیتے، ہمارا لحاظ کر کے زندگی گزارتے، تو ہم کیا کرتے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ یعنی برکت عام طور سے ہمارے یہاں برکت اوپر سے آتی ہے، صحیح ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا
اوپر سے بھی ان پر برکتیں برساتا، ان کے قدموں کے نیچے سے ان پر برکتوں کا ظہور کرتا میں، گویا برکتوں سے ڈھانپ دیتا ان کو، اوپر نیچے دونوں طرف سے کوئی چیز تو اسے ڈھپ جاتا ہے نا آدمی۔ فرمایا مگر اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں برستی، زمین کو چیر کر بھی اس میں سے ہم برکتوں کا نکال۔ ولیکن کذبوا، دیکھو تکذیب، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ یہی بات یہاں فرمائی۔ اب آگے ارشاد فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان کافروں سے یہ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب، یہ سا جو ہے، سا دو معنی میں عام طور سے ترجمے میں ہوتا ہے، کبھی ضرور کا معنی دیتا ہے اور کبھی ان قریب کے معنی دیتا ہے۔ بس ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دی جاؤ گے، قریب تم کچل دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم سب کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ مغلوب ہونے کا یہ جو تذکرہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں مرتبہ، یعنی غزوہ بدر میں بھی جو ان کا حال ہوا، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ عز و جل نے جس طرح مکہ معظمہ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، سب جانتے فتح مکہ کا جو واقعہ تاریخ ہے، تو مفسرین فرماتے وہ دونوں واقعات کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق ایک نشانی ہے تمہارے لیے، فئتین، یہ فئتن کی کا تثنیہ ہے، جب دو گروہ آپس میں بھڑ گئے تھے، اس کو میں نے ترجمہ کیا جب دو گروہ آپس میں برسرے پیکار ہو، لیکن برسرے پیکار ذرا بہت گاڑی اردو ہو گئی، ہماری آسان اردو، ہم گاؤٹھی آدمی ہیں، گاؤٹھی ترجمہ کرنا چاہیے، یہ دونوں گروہ بھڑ گئے۔ یہ خاص تذکرہ جو ہے یہ غزوہ بدر کا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ یعنی اہل ایمان کا گروہ وہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا، وہ اخری کافرہ، اور دوسرا والا گروہ اہل مکہ جو تھے وہ انکاری تھے، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اللہ نے یہ ایک معجزاتی بات کی تھی کہ اہل مکہ کو، ایمان والوں کو بہت زیادہ ان کی تعداد دکھا رہی تھی، مکہ والوں کو۔ یہ غزوہ بدر جو ہے نا، اس کو یوم الفرقان کہا ہے، سورہ انفال میں یوم الفرقان۔ فرقان کس کو کہتے ہیں، اس کی تشریح ابھی پچھلے سے درس میں ہوئی تھی کہ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے، الگ الگ کرنے والے۔ غزوہ بدر والے دن کو رب کائنات نے یوم الفرقان کہا۔ اس کا معنی یہ کہ حق اور باطل کا یہ مرحلہ، یہ موقع جو تھا، یہ بہت اہم تھا تاریخ کے اعتبار، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ نے اس شب میں فرمائیں، جو 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات تھی، اس میں آپ کا یہ بھی ایک جملہ ملتا ہے ہم کو دعاؤں میں، اے اللہ اگر آج یہ چند نفوس، کتنے 313، یہ چند نفوس مٹا دیے گئے تو پھر قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا، قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ معنی یہ کہ ظاہر ہے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کی ذات عالیہ اور آپ کے ماننے والے اگر اس معرکے میں ختم کر دیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو پھر تو اس کے بعد قیامت تک کے لیے آپ نے سلسلہ نبوت بند کر دیا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اور بات چلے گی، اور بس کفر ہی کفر ہوگا۔ یہ کیا الفاظ ہیں آپ کے کہ اللہ اگر یہ چند نفوس آج ہلاک کر دیے گئے تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہیں۔ اس سے انداز تو تاریخ کے اعتبار سے 313 اہل ایمان، اور یہ اہل مکہ جو ہیں وہ 1000 سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ یہ جو 313 ہے نا، ان کے پاس چند گھوڑے، ہر آدمی گھوڑا سوار نہیں ہے، چند گھوڑے،
ٹوٹی پھوٹی تلواریں اور چند نیزے، چند ہر ایک کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور وہ اہل مکہ تو مالدار لوگ تھے، اور پھر مشرک اس کا ہاؤ بھاؤ بھی عجیب رہتا ہے. اس طرح سے 1000 کا لشکر اور 313، مطلب 1 اور 3 گنا تھے نا وہ. تو یہاں رب نے فرمایا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، جبکہ ان کافروں کو یہ اہل ایمان جو ہیں ان کی کھلی آنکھوں سے 2 گنا دکھائی دے رہے تھے. بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کئی گنا دکھائی دے رہے تھے، تاکہ ان پر دھاک پڑے. یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ بھئی کہیں 100 آدمی ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو ہزاروں لاکھ بتا دے، وہ قادر مطلق ہے. اور کہیں 1000 لاکھ آدمی کا مجمع ہو، اور اگر اس کو منظور ہو، اس کی کوئی حکمت ہو، تو وہ مجمع کو چھوٹا کر کے بتا دے، وہ قادر مطلق ہے. اس لیے کہ ساری کی ساری نگاہیں جو ہیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. کس کو کیا دکھاتا ہے وہی جانتا ہے. تو یہاں ایک یہ معجزاتی طور پر ہوا تھا کہ اہل ایمان کم ہونے کے بعد بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی نگاہ میں وہ کئی گنا دکھائی دے رہے تھے. یہ سب سے پہلی بات ہوئی کہ چونکہ ان کا سارا بھروسہ جو ہے وہ تعداد پر ہوتا ہے مشرک کا، اس لیے ان کی ہمت پست ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے مقابلے میں ان کو بہت بڑی، ارے اتنا بڑا لشکر کیسا ہوگا، ان کی ہمت پست ہو گئی. آگے ارشاد فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرما دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اب آگے کی آیت میں پڑھنا زین للناس حب الشہوات. یہاں میرے بھائیوں کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ذرا ان چیزوں کو دیکھیے آپ. فرمایا من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. قنطار جو ہے وہ ڈھیر کو کہتے ہیں، قنطار جو ہے. فرمایا مال کے ڈھیر، اور وہ مال بھی کون؟ سونا چاندی کا ڈھیر، کتنا سونا جمع کر لوں، کتنا چاندی جمع کر لوں. والخیل المسومہ، خیل یعنی گھوڑا، مسومہ کا مطلب ہوتا ہے نشان لگا ہوا. اس وقت جو تھا گھوڑے اونٹ خچر اسی کا دور تھا نا. تو گھوڑا جو تھا جیسے آج کے وقت میں، اب آج کوئی گھوڑے اونٹ کا شہروں میں بعض علاقے آج بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، جب مکے سے مدینہ کی طرف اور مدینہ سے مکہ کی طرف سفر ہوتا ہے، ریگستان سے گزر ہوتا ہے، تو وہ اونٹ چڑھتے رہتے ہیں. ابھی بھی اونٹ کو پالنا ان کے یہاں ایک دستور ہے بیچاروں کے یہاں. بہت سے قبائل ایسے ہیں ابھی بھی کہ اونٹ ہی ان کا ذریعہ معاش ہے. تو اس وقت گھوڑے جو تھے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے، اور خاص طور سے وہ گھوڑے جو ریس کے کام آتے تھے. ریس کے گھوڑے، یہ ریس ویس جو ہے نا، یہ جوئے کی شکلیں بدلتی رہیں. شیطان جو ہے اس کے پاس چند پینترے ہیں، انہی پینتروں کو وہ حالات کے اعتبار سے بدل کے چل کر انسان کو بہکاتا رہتا ہے. تو شراب، بھئی آج شراب جو کشید کی جاتی ویسی شراب تھوڑی بنتی تھی. آج جو شراب کی اتنی ساری کیٹیگریز ہیں وہ تھوڑی ہوتی تھی. اسی طرح جوا، اب تو آج کل باقاعدہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ریکگنائز کر کے لاٹری اور یہ سب کر کے وہ ویسے جوئے وہ بیٹھ کے جوئے کھیلتے تھے جیسے کھیلتے. اسی طرح گھوڑے جو ریس میں کام آتے تھے وہ بہت قیمتی ہوتے تھے، ان کو خاص نشان لگا ہوتا تھا. ہمارے یہاں بھی دیکھیں اب اس وقت گھوڑوں میں نشان لگا رہتا تھا، آج ہماری گاڑیوں پہ نمبر لگا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا شیطان جو ہے وہ اس کے پاس چند پینترے تھوڑا بدل کے اس کو چلتے رہتا ہے وہ. تو یہاں فرمایا والخیل المسومہ، گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں جس کی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، ان چیزوں سے، مال سے، عورتوں سے، بیٹوں سے اور جانوروں سے، کھیتیوں سے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے مومن کے لیے. کہ یہ ساری چیزیں ہم نے جن کو دیا
کسی کو نہیں دیا ہمارا فیصلہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی اس کی حقیقت کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کتنے دن ہے؟ دنیا کی زندگی کی. اچھا تو نے بہت سارا مال جمع بھی کر لیا, ڈھیر لگ گئے. ابھی آج کل جو ریٹ پڑتی ہے اور اس میں جو اماؤنٹ آتا ہے اور جو سونے چاندی کے ذخائر جو برآمد ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کیا عقل کا اندھا ہے کیا؟ بھئی اتنا سارا جمع کر کے رکھا تھا, اس کا فائدہ کیا؟ ایک انسان کی اپنی زندگی میں اگر وہ مومن ہے تو میں آپ سے بتاؤں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم کو اگر اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کو بھی سونا بنا کے دے دے تو ہمارے لیے کم ہے. کب؟ جب اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور ورنہ خالی اس کو دبا دبا کے تجوری میں رکھنا ہے اگر, تو لعنت ہے ایسے مال پر اور ایسے سونے چاندی پر جو نہ تیرے کام آئے نہ تیری آل اولاد کے کام آئے, صرف تجھ کو ذلیل کرنے کے کام آئے. کیا بات فرمائی میرے رب نے, ذالک متاع الحیات دنیا, صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سامان کس درجے میں تیرے لیے استعمال ہوگا یہ بھی اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. یہی مال تجھ کو ذلیل بھی کر دے گا, تیرا قتل بھی کروا سکتا ہے. کتنے قتل ہوتے ہیں اس مال کے لیے, لیکن سب کا سب دنیا کی زندگی. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. مطلب تیری نگاہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. میرے بھائیو, اس کو بالکل معمولی سا خالق اور مخلوق. خالق ہمیشہ رہنے والا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے, وہ خالق ہے. اور یہ مخلوق پیدا ہوئی اور فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی. اس لیے مومن جو ہوتا ہے اس کا متاع نگاہ, اس کا مقصد حیات صرف اللہ, فقط اللہ. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. ارشاد فرمایا, آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اونبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تم کو دنیا کی ان ساری چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس, عند ربہم, یہ دنیا میں نہیں بھائی, عند ربہم, ان کے رب کے پاس. اس کے لیے موت کا سفر سے گزرنا ضروری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موت ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. یہ جب تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنے رب کے پاس کیسے پہنچے گا؟ ایک کہاوت ہے عربی زبان کی, الموت جسر لوصل الحبیب, موت جو ہے وہ اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کا راستہ ہے, پل ہے. جسر پل کو کہتے ہیں. جب تک اس موت کی وادی سے نہیں گزرے گا جب تک یہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتا. اس لیے عند ربہم, وہ لوگ جو پرہیزگاری کی زندگی گزاریں ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ تو کہاں دنیا کا فائدہ تھا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وازواج مطہرہ, پاکیزہ بیویاں, ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. ایمان والے کو دنیا کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ بے چین رکھتی ہے, رکھنی چاہیے, معلوم نہیں ہم کو رکھتی ہے کہ نہیں, رکھنی چاہیے, وہ صرف یہ ہے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, میرا اللہ. بس اسی خوف میں مومن کی زندگی جو رہتی ہے بے کل رہتا ہے, بے چین رہتا ہے, میں کیسے اپنے رب کو راضی کروں. لیکن جنت میں جب داخلہ عطا فرما دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ راضی ہو گئے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت حق جل مجدہ اہل جنت کو خطاب کر کے ارشاد فرمائیں گے, اے میرے بندو, کیا تم اس سے راضی ہو میں نے تمہیں جو کچھ دیا؟ اہل جنت کہیں گے, پروردگارا آپ نے وہ سب کچھ دیا جس کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. واقعی
جنت کی ساری تشریحات پڑھنے کے بعد بھی جنت کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو بندے کہیں گے پروردگارا آپ نے تو وہ عطا فرمایا جس کا ہم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا، بھلا ہم مزید کیا چاہ سکتے ہیں؟ فرمایا بندو سنو، میں تمہیں اپنی خوشنودی کا پروانہ دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوشخبری کو سن کے اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اہل جنت کبھی مریں گے ہی نہیں تو اہل جنت مر جاتے اس کو سن کر. اتنی بڑی خوشخبری، ارے اللہ میرا ناراض نہیں ہوگا کبھی، واہ اب کیا ہے زندگی. یہاں پر تھوڑے دن کے لیے بھائیو، تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا لحاظ کرنا. تھوڑے دن کے لیے اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارو، انشاءاللہ اس کے بعد جنت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. اصل میں ایک عارف باللہ نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی دل کو لگتی ہے، کہ جس کو تقویٰ پرہیزگاری بولتے ہیں نا، تقویٰ پرہیزگاری، اصل میں یہ میں آپ سے عرض کروں، بالکل تھوڑے سے منٹ بچے ہیں بس اسی میں عرض کریں گے انشاءاللہ. جیسے یہ اپنا چھوٹی چھوٹی نیوز آتی ہے، وہ فلاں صاحب جو ہے وہ اس کو صدر صاحب یہ انعام دے رہے ہیں، یہ سند دے رہے ہیں، پردھان منتری یہ دے رہے ہیں، گورنر صاحب یہ دے رہے ہیں. وہاں جب وہ لوگ بلاتے ہیں نا تو وہاں بلانے کے ایک دو دن پہلے اس کے آداب سکھلائے جاتے ہیں. ایسے بیٹھنا، ایسے کھڑے رہنا، ایسے کھانسنا نہیں، ہلنا نہیں، پھلانا نہیں کرنا، اور رائل ہاؤس ہے، بہت بڑی جگہ ہے، ایسے وہ سب سکھایا جاتا ہے. کوئی بھی جانے والا، اللہ مجھے اور آپ کو اس مصیبت سے بچائے. ہم کو خالی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آ جائے، تمہاروں کیا کون گنتا ہے. تو اس بزرگ نے جو بات فرمائی وہ جو دل کو لگتی ہے وہ یہ، انہوں نے کہا کہ اصل میں تقویٰ پرہیزگاری جو ہے نا وہ جنت میں رہنے کی، جنت میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے اللہ نے. اتنی اعلیٰ مقام جنت میں تم کو وہ جگہ دینے والا ہے، وہاں رہنے کے آداب سیکھ لو. ان آداب کو تقویٰ اور پرہیزگاری کہا گیا. بہت اچھی لگتی ہے یہ بات. جنت میں جانے کے پہلے سیکھ بھی تو لو آدمی جنت میں کیسے رہے گا. اب آگے ارشاد فرمایا کہ ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ کون سے بندے ہوں گے جو اس جنت میں داخل ہوں گے؟ اب آگے ان کی صفات صرف ترجمے سے آپ سمجھ لیں گے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ بندے وہ ہیں صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں. اور والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت میں، صبح کے وقت میں. سحر کا وقت جو ہوتا ہے اس کے آپ کو معلوم ہے کہ رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں، رات کب رات جو ہے غروب آفتاب سے رات کا اطلاق ہوتا ہے. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں رات کی نماز ہے. تو اس رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری کا تیسرا حصہ جو رہے گا، جیسے فرض کیجئے رات اگر 12 گھنٹے کی ہے، ان دنوں میں ہے نا لمبی لمبی راتیں ہیں نا ماشاءاللہ، اگر 12 گھنٹے کی ہے تو اس کا آخری 4 گھنٹہ، اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو آخری 3 گھنٹہ. یہ سحر کا وقت کہلاتا ہے. والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے. یہ بس اسی پہ بات ختم کریں میرے بھائیوں. فرائض کی پابندی کے ساتھ، بنیاد ہمیشہ فرائض کی پابندی کے ساتھ، خالی تہجد گزار بن کے، اشراق گزار بن کے کچھ نہیں ہوتا. پہلے فرض گزار ہونا چاہیے. فرائض کی پابندی کے بعد جتنی نفل نمازیں ہیں ان میں سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی نماز نماز تہجد ہے. اور نماز تہجد جو ہے وہ کوئی آدمی 100 رکعت پڑھ رہا ہے وہ نہیں ہے. آدمی 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد آدمی جو نماز پڑھے گا وہ نماز تہجد ہوگی. آدمی سو گیا عشاء پڑھ کے سو گیا، لیکن لفظ تہجد کا معنی ہی نیند توڑ کے اٹھنا ہے. لفظ جو ہے وہ خود اپنے معنی بیان کرتا ہے. تہجد کا مطلب نیند توڑ کر اٹھنا.
اب یہ آخری حصہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل کو اس طرح بنا لے کہ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری کام چھوڑ دے وہ، اور جلدی آرام کرنے کا اگر عادی ہونا تو تہجد کے لیے الارم نہیں لگانا پڑتا، خود بخود آنکھ کھل جاتی۔ آدمی کتنے گھنٹہ سوئے گا جی، کتنا گھنٹہ سوئے گا؟ تو اور پھر وہ ایسا آخری وقت ہوتا ہے، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ رب کائنات ہر رات کے آخری حصے میں، وہ جو شب برات اور شب قدر کے لیے کہا جاتا ہے نا، ہر رات کے آخری حصے میں حضرت حق جل مجدہ آسمان اول پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور ہر رات کے آخری حصے میں ویسے ہی آواز لگائی جاتی ہے کوئی دعاؤں کا کرنے والا میں قبول کر لوں، ہے کوئی گناہوں کا معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار جو میں اس کو شفا عطا فرما دوں، تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں سب کے بارے میں رب کائنات کی جانب سے یہ صدا لگائی جاتی ہے، کون ہے میرا بندہ فلاں اور فلاں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت جو آدمی نیند توڑ کر اٹھے گا وہ واقعی کتنا حاجت مند اپنے آپ کو بتائے گا، اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا پورے 24 گھنٹے میں دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت سب سے زیادہ اہم ترین ہے وہ نماز تہجد کا وقت۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ جو رمضان کے اوقات ہوتے ہیں، رمضان کے جو 24 گھنٹے کے اوقات ہوتے ہیں، وہ ہر رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ رمضان کی طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کتنی قدر کر، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ آپ نے اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف بیان فرمائے آج کی پڑھی گئی آیتوں میں، اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ان اوصاف میں سے کچھ صفتیں ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم لوگ کو بھی کبھی کبھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔